نحمده على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما میری عزیز بہنوں اور قابل قدر اور سب احترام اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب آج یہاں پہ سورہ احزاب کے درس کے سلسلے میں جمع ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان ذی الحجہ کے ان بابرکت اور انتہائی افضل دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ان دنوں کی فضائل سمیٹنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ درس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء
النساء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. جزاک اللہ خیر. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچازاد اور پھوپھیزاد اور ماموزاد اور خالازاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہو۔ یہ رعایت خالصاً تمہارے لیے ہے، خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ جی، اب تلاوت قرآن کریم کے بعد اب نعت رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں،
चांद जिनकी बलात लेता है और सितारे सलाम कहते हैं। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का। हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शामो सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। दरस हदीस के सिलसिले में आज मैंने ज़िल हज्जा की मुनासबत से ही हदीस का चुनाव किया है। आप सब मैंने जैसे जानती है कि हज इस्लाम का आखिरी और तकमीली रुकन है, और हज की फर्जियत का हुक्म राइट रोल के मुताबिक 9 हिजरी में आया, और इसके अगले साल 10 हिजरी में अपनी वफात से सिर्फ 3 महीने पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ एक बड़ी तादाद के साथ हज्जतुल विदा के नाम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और इसमें फरमाया, ए लोगों, तुम पर हज फर्ज कर दिया गया, लिहाजा इसको अदा करने की फिक्र करो। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज किया गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में कुछ फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि इस शख्स ने 3 दफा अपना वो सवाल दोहराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी के साथ फरमाया, अगर मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब में कह देता कि हाँ, हर साल हज करना फर्ज किया गया, तो इसी तरह फर्ज हो जाता, तो तुम अदा ना कर सकते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई, किसी मामला में जब मैं खुद तुमको कोई हुक्म ना दूं, तो मुझसे हुक्म लेने और सवाल कर करके अपनी पाबंदियों में इजाफा करने की कोशिश ना करो। तुमसे पहली उम्मतों के लोग इसीलिए तबाह हुए कि वो नबियों से सवाल बहुत करते और फिर उनके काम की खिलाफ वर्जी करते। लिहाजा मेरी हदायत तुमको ये है कि जब मैं तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं, तो जहाँ तक तुमसे हो सके इसकी तामील करो, और जब तुमको किसी चीज से मना करूं तो इसको छोड़ दो। जामे तिरमिज़ी वगैरह में भी करीब करीब इसी मजमून की एक हदीस अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। उसमें भी ये तस्वीर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज की फजीलत का ये ऐलान, और इस पर ये सवाल और जवाब जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की दर्जा वाला हदीस में जिक्र किया गया है, सूरह आले इमरान की आयत के नाज़िल होने पर पेश आया कि अल्लाह के वास्ते बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है,
उन लोगों पर जो इसकी इस्ताअत रखते हैं। आले इमरान की जो है आयत नंबर 90। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और इसमें फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है, लिहाजा इसको अदा करने की फिक्र करो। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज किया गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हुक्म में सुकूत फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि इस शख्स ने 3 दफा अपना वो सवाल दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी के साथ फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब में कह देता कि हाँ, हर साल हज करना फर्ज किया गया है, तो इसी तरह फर्ज हो जाता और तुम अदा ना कर सकते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि किसी मामला में जब मैं खुद तुमको कोई हुक्म ना दूं, तुम मुझसे हुक्म लेने और सवाल कर करके अपनी पाबंदियों में इजाफा करने की कोशिश ना करो। तुमसे पहली उम्मतों के लोग इसीलिए तबाह हुए कि वह अपने नबियों से सवाल बहुत करते थे और फिर उनके काम की खिलाफ वर्जी करते थे। लिहाजा मेरी हदायत तुम्हें ये है कि जब मैं तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं तो जहां तक तुमसे हो सके इसकी तामील करो, और जब तुम्हें किसी चीज से मना करूं तो इसको छोड़ दो। सूरह आल इमरान की इस आयत के नाजिल होने के बारे में भी है कि जामे तिरमिजी वगैरह में करीब करीब इसी मजमून की हदीस अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है। इसमें ये तसरीह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज की फर्जियत का ये ऐलान और इस पर ये सवाल जवाब जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मुदर्रजा वाला हदीस में जिक्र किया गया, वो सूरह आल इमरान की इस आयत के नाजिल होने पर पेश आया। जो आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह के वास्ते बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है उन लोगों पर जो इसकी इस्तात रखते हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की इस हदीस में उन सहाबी का नाम तो नहीं है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब किया था कि हर साल हज करना फर्ज किया गया है, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की इसी मजमून की हदीस, जिसको इमाम अहमद और निसाई वगैरह ने रवायत किया है, इसमें तसरीह ये है कि सवाल करने वाले इक़रा बिन हाबिस तमीमी थे। ये उन लोगों में हैं जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया और उनको अभी तालीम और तरबियत हासिल करने का भी पूरा मौका नहीं मिला था। इसीलिए उनसे ये लग़ज़िश हुई कि ऐसा सवाल कर बैठे, और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया तो फिर दोबारा और सहबारा सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना वाजिब हो जाता, इसका मंशा और मतलब ये है कि सवाल करने वाले को सोचना समझना चाहिए था कि मैंने हज के फर्ज होने का जो हुक्म सुनाया था, इसका तकाजा और मुतालबा उम्र भर में बस एक हज का था। इसके बाद ऐसा सवाल करने का नतीजा ये भी हो सकता था कि अगर मैं हाँ कह देता, और जाहिर है कि आप हाँ जब ही कहते जब अल्लाह ताला का हुक्म होता, तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता और उम्मत सख्त मुश्किल में पड़ जाती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली उम्मतों के बहुत से लोग कसरत सवाल की इसी बुरी आदत की वजह से तबाह हुए। उन्होंने अपने नबियों से सवाल कर करके शरई पाबंदियों में इजाफा कराया और फिर उसके मुताबिक अमल कर नहीं सके। हदीस के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अहम और रसूली बात फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं तो जहां तक तुमसे हो सके इसकी तामील करो, और जिस चीज से मना करूं इसको तर्क कर दो। मतलब यह है कि मेरी लाई हुई शरीयत का मजाज सख्ती और तंगी नहीं है, बल्कि सहूलत और वसअत का है। जिस हद तक तुमसे तामील हो सके इसकी कोशिश करो। बशरी कमजोरियों की वजह से जो कमी कसर रह जाए, अल्लाह ताला के रहमो करम से इसकी माफी की उम्मीद है। सूरह अहज़ाब की आयत 49 से 50 तक की तफसीर और अपने इल्म के हिसाब से हमें जो है वो हमारे इल्म में इजाफा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मिन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजलो करम से
آج ہم سورہ الاحزاب کے 11ویں درس میں آیات 49 سے 52 تک کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان آیات کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم ابھی تک جو مضامین پڑھ چکے ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ الاحزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور سورہ النور جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی خاص نسبت ہے۔ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور سورہ النور جو ہے وہ 6 ہجری میں نازل ہوئی، سورہ الاحزاب کے 1 سال بعد۔ ان دونوں صورتوں کی مناسبت کا اندازہ ایک مثال سے پیش کرتی ہوں، جیسے کہ پردے سے متعلق ابتدائی احکام جو تھے وہ سورہ الاحزاب میں ہیں۔ ان میں عورت کے لیے گھر سے باہر کے پردے اور دوسروں کے گھروں میں نامحرم مردوں کے داخلے پر پابندی سے متعلق احکامات شامل ہیں، لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت کے جو ہے لباس اور اس کے سطر سے متعلق احکامات جو ہیں وہ اس سلسلے میں، اور محرم مردوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ سورہ النور میں ہیں۔ جب ہم سورہ الاحزاب کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سورہ امت مسلمہ کی سیرت کا ایک حقیقی حصہ ہے۔ اس کا تعلق غزوہ بدر سے لے کے صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ ہے اس کا تعلق، اور یہ اس دور کے مسلمانوں کی حقیقی زندگی کی ایک خوبصورت تصویر کشی ہے۔ اس میں اس عہد کے اداروں اور اس کے انتظامی معاملات سے متعلق جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نظام قضا اور قدر پر بھی ایمان لانا اس صورت کے مضامین میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اللہ سے ڈریں اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کریں، اور اس چیز کی پیروی کریں جس کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، اور اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں بنائے۔ ہم نے اس عہد و پیمان کے بارے میں بھی پڑھا اس سورہ میں جو اللہ نے تمام پیغمبروں سے لیے ہیں۔ پھر جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ میں جو افواہیں پھیلانے والے تھے ان پر جو تبصرہ ہوا وہ بھی اس سورہ کا ایک حصہ ہے۔ اس کی بات سورہ احزاب کے حوالے سے بات ہوئی جو ہے وہ اس میں منافقین کے نفاق کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ہستی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی احکامات ہم نے اس سورہ میں پڑھے۔ اس کے علاوہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ارشاد فرمایا گیا کہ ان میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اس معاملے کے بارے میں فیصلے کی نافرمانی کرے۔ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں جو ذکر ہوا وہ صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوا کہ اس کی پاکیزگی بیان کی جائے، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ اس بات کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی حکم کی طرف بلانے والے ہیں اور وہ ایک روشن چراغ کی مانند۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ سب سے پہلے اس میں کہا گیا کہ اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، اب پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں، جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقہ پر انہیں رخصت کر دو۔ اب اگر ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں نکاح کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر ہے، عدت کا ذکر ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ تھوڑا سا ہم ان کے مفہوم کو دیکھ لیں کہ نکاح اور طلاق اور عدت کا مفہوم کیا ہے۔ نکاح کے لیے عموماً عقد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے گرہ۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد وہ معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد زوجین پر ایک دوسرے کے حقوق واجب الادا ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا تو مجھ میں سے نہیں۔ نکاح ایک جائز اور حلال طریقہ ہے جو نفس انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے لیے ولی، گواہ اور ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلاق کے لفظی معنی قید اور بندش سے آزاد کر دینے کے ہیں۔ نکاح کا مطلب جو ہے وہ ایک گرہ اور ایک آپ کہہ لیں کہ معاہدے کی ہے، اور جو طلاق ہے اس کے معنی قید اور بندش سے آزادی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں بیوی سے نکاح کی پابندی اٹھا لینے کا نام طلاق ہے۔ نکاح ایک معاہدے کا نام ہے اور طلاق اس معاہدے سے آزادی کا نام ہے، جس کے بعد عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں طلاق کی بہت ظالمانہ صورتیں رائج تھیں۔ مرد اپنی بیوی کو 100 بار طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا۔ اس طرح وہ عورتوں کو زندگی بھر ستاتے رہتے، نہ انہیں بیوی کی حیثیت دیتے اور نہ انہیں نکاح ثانی کی اجازت دیتے۔ لیکن اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے طلاق کے لیے قوانین وضع کیے جو بعد میں آنے والی دوسری قوموں کے لیے بھی نشان راہ بن گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدت کا جو لغوی معنی ہے وہ شمار کرنا ہے اور گننا ہے۔ شرعی اصطلاح میں عدت اس انتظار یا مدت کا نام ہے جو عورت کو طلاق ملنے یا شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں نکاح ثانی سے پہلے گزارنا ہوتی ہے۔ یعنی وہ مدت جو اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو جو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے جو مدت گزارنا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت میں کئی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ ہیں۔ اس کے دوران شوہر کو غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات کے ماتحت نرم پڑ جائے اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس طرح صلح کی کوئی شکل نکل آئے۔ یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو اور حمل ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں شوہر بچے کے مستقبل کے لیے مصالحت پر آمادہ ہو جائے۔ اس کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ عورت کے دل و دماغ پر طلاق کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں اور وہ نئے عزم و حوصلہ کے ساتھ دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے، اور اسلام نے جو نکاح کے مقاصد رکھے ہیں یعنی الفت و محبت، اس کو پورا کرنے کی وہ تدبیر کرے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کی وجوہات پر خوب اچھے طریقے سے غور کرے کہ آخر کون سی غلطی یا خطا تھی جس کی وجہ سے طلاق ہوئی، تاکہ وہ اس کا ازالہ کر سکے اور نکاح ثانی میں وہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ پہلی تمام شریعتوں میں عدت کے احکام ہمیں کہیں نہیں ملتے۔ اسلام نے ہی عدت کے متعلق تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ اسلام میں عدت گزارے بغیر عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ سورہ الطلاق میں ارشاد ربانی ہے اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو ان کی عدت پر طلاق دو اور عدت کا خیال رکھو۔ عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں کہتے ہیں کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس سے مراد وہ مطلقہ عورت ہے جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اور جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی مدت 3 مہینے ہے۔ یعنی کہ اگر ہم عدت کا دیکھیں تو عدت جو ہے وہ مطلقہ عورت کے لیے اس صورت اس کی جو مدت ہے وہ حیض کی صورت میں اگر تو حیض آتے ہیں تو پھر وہ 3 حیض ہے، اور اگر وہ عورت اتنی عمر کی ہے کہ اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے یا وہ اس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوئے تو پھر اس صورت میں 3 مہینے ہے، اور اگر حاملہ ہو تو پھر اس صورت میں وضع حمل جو ہے وہ عدت کی مدت ہے۔ اس آیت کی شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی تصدیق کی ہے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عورتوں کی بات کی جو کہ جن کا نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں عورت پر عدت گزارنا واجب نہیں، بلکہ وہ طلاق کے فوراً بعد بھی نکاح کر سکتی ہے۔ آیت میں چھونے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ازدواجی تعلق ہے۔ اگر تعلق قائم نہیں ہوا تو عدت گزارنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ اگر نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر عدت واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر نکاح ہو اور اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہے، جو کہ ایک بیوہ کی عدت ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں،
اس لیے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ صحیح سنن اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں، یعنی کہ نکاح سے پہلے طلاق کچھ لوگ اس کو وہ جو ہے وہ عبث کی بات کر دیتے ہیں کہ جی اگر میں فلاں سے نکاح کروں تو نکاح کرتے ہی طلاق ہو جائے، تو ایسی صورت یہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، کہ کیونکہ طلاق نکاح سے پہلے نہیں ہے، طلاق نکاح کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں ذکر ہوا متاع کا، فائدے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو تم نے طلاق دی ہے اس سے کچھ دے کر رخصت کرو۔ جو اب اگر تو اس کا مہر مقرر کیا ہوا ہے تو پھر اس مہر کا نصف اس کو دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے تو پھر اسے حسب توفیق لباس وغیرہ دے دیا جائے، اور اس سے مطلب کچھ اسلوبی سے اس کو رخصت کیا جائے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے سے مراد بھی یہی ہے کہ عزت و احترام سے بغیر کوئی ایذا پہنچائے بغیر علیحدہ کر دیا جائے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے آپس میں نبھاؤ ممکن نہ رہا ہو اور طلاق دینی ہی ہو تو جدائی بھی لڑائی اور دشمنی کی فضا کی بجائے خوش اسلوبی سے ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھونے سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے، اور اگر دی جائے تو اس صورت میں شوہر کو اس کی حیثیت کے مطابق متاع دینا واجب ہے۔ اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو متاع دینا واجب ہے، اور اگر مہر مقرر ہے تو پھر اس صورت میں مہر کا نصف حصہ جو ہے وہ اس کو دینا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کی مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں، یعنی کہ جو لونڈیاں آپ کی ملکیت میں آئیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کی اگر وہ اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے، دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں تو اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان لوگوں کا جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ عام لوگوں کو تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 5ویں بیوی آ گئی۔ اس اعتراض کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں موجود تھیں۔ ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہجرت سے قبل نکاح ہوا تھا، دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہوا تھا مگر ان کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی تھی، تیسری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے شعبان 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، اور چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں زوجیت کا شرف بخشا۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 5ویں بیوی۔ کفار و منافقین کا جو اعتراض تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ بیویاں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اپنے نبی کو اس قید سے مستثنا کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں۔ اس سے مقصد جو ہے وہ کفار و منافقین کو مطمئن کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ ان مسلمانوں کو بھی مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں میں مخالفت اسلام جو تھے وہ وسوسے ڈالنے کی کرے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اور خصوصیات کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو حلال عورتوں کا ذکر ہوا وہ لونڈیوں کا ذکر ہوا۔ جو دوسری حلال عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کی گئیں وہ لونڈیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہیں۔ اس اجازت کے مطابق آپ نے 2 لونڈیوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی قیدیوں میں سے چنا تھا، پھر ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا تھا، اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث کی کتابت کی رقم سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ریحانہ بنت شمون اور ماریہ قبطیہ لونڈیوں میں سے تھیں، یہ دونوں لونڈیاں ہی رہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ لونڈیاں آپ کے لیے حلال ہیں، تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں میں مشترک ہے، یعنی کہ
مسلمانوں کے لیے بھی حلال تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی حلال تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال قرار دی۔ آیت میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے سفر ہجرت کیا تھا تو وہ آپ کے ساتھ تھی، بلکہ یہ تھا کہ وہ بھی اسلام کی خاطر راہ خدا میں ہجرت کر چکی، یعنی کہ وہ بھی ہجرت کر کے، تو مکے سے وہ ہجرت کر کے مدینہ یا کہیں بھی مطلب کسی بھی اور شہر میں وہ تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے آپ جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس اجازت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب پچھلی جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں ان کے مہر آپ نے خود ادا کیے تھے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا وہ نجاشی نے اس کا مہر نجاشی نے ادا کیا تھا مہر، اور وہ 400 دینار تھا، اور وہ اس وقت حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ مومن عورت آپ کے لیے حلال ہے کہ جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے، یعنی جو مسلمان عورت خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلا مہر کے ہبہ کر دے، کہ وہ پیش کر دے اپنے آپ۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، دیگر مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میں اپنا نفس ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی، تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو اسے میرے نکاح میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس میرے تہبند کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اگر تم اسے دے دو گے تو خود تہبند کے بغیر رہ جاؤ گے، تو کچھ اور تلاش کرو۔ اس نے کہا، میں اور کچھ نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاش تو کرو، اگر کہ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب فرمایا، کیا قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا، ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تو انہی صورتوں پر میں نے اسے تمہارے نکاح میں دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عام مسلمان کے لیے تو مہر کے ساتھ نکاح ضروری ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں استثناء حاصل ہے۔ اسی طرح عام مسلمان 4 سے زیادہ عورتیں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی۔ عام مسلمان کے لیے یہ ضروری تھا کہ نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر ہو، ان کے بغیر نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت۔ اسی طرح سے کچھ اور احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احکامات مختلف تھے اور عام مسلمانوں کے لیے مختلف تھے، جیسے کہ نماز تہجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض تھی، باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ نہیں، ان کو مطلب وہ صدقہ نہیں لے سکتے تھے، جبکہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ صدقہ لے سکتے ہیں، ان کے لیے یہ حرام نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے، یعنی اب یہ دوسرے مسلمانوں کی بھی اس میں ساتھ بات ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں فرض کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور یہ ہم آپ کو استثناء اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر واضح فرمایا کہ اہل ایمان پر بیویوں اور لونڈیوں کی قلت و حرمت کے بارے میں ہم نے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ ان کے لیے کیا حلال ہے اور کیا نہیں، انہیں ان کے فرائض سے بھی آگاہ کر دیا ہے، اور جو احکامات صرف نبی کے لیے خاص ہیں اور جو مومنوں کے لیے منع ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دیے ہیں تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو۔ آپ کو وسعت دی گئی ہے، دوسروں کو وسعت نہیں دی گئی، اس کی وجہ وہ پیغام ہے، وہ ذمہ داری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی قوم کو تربیت دینا مقصود تھا جو اسلامی نقطہ نظر سے ہی نہیں بلکہ عام تہذیب و تمدن سے بھی وہ آشنا نہیں،
اور آپ نے اس قوم کو تربیت دے کر ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی مہذب و شائستہ قوم بنانا تھا، تو اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا کافی نہیں تھا، بلکہ ظاہری بات ہے کہ ایک قوم کی تربیت میں عورتوں کی تربیت زیادہ ضروری ہوتی۔ تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین سے آپ نکاح کریں اور ان کو براہ راست جو ہے وہ خود تعلیم و تربیت دیں اور پھر ان کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں، کیونکہ اس وقت جو طرز زندگی تھا وہ قبائلی طرز زندگی تھا، اور لوگ جو تھے وہ اپنے سرداروں کی جو پیروی کرتے تھے، ایک قبیلے کے سردار کی جو روش ہوتی تھی قبیلہ اسی کو فالو کرتا تھا۔ اس مخصوص طرز زندگی کی وجہ سے ضروری تھا کہ آپ مختلف قبائل اور خاندانوں میں نکاح کریں اور اس کے ساتھ دوستیوں کو پختہ کریں اور عداوتوں کو ختم کریں، کیونکہ دیکھیں تو ہم حضرت سلمہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس خاندان کی بیٹی تھی جن سے ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ابو سفیان، ان کا تعلق جو تھا وہ ابو سفیان سے تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی۔ ان شادیوں کی وجہ سے بہت حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور ٹوٹا، بلکہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد تو ابو سفیان پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر خود نہیں آیا۔ حضرت صفیہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں جو تھیں یہودی خاندانوں سے، جب انہیں آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو آپ کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں بھی ٹھنڈی پڑ گئی، کیونکہ اس زمانے کی عربی روایت کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیاہی جاتی وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور داماد سے لڑنا بڑے عار کی بات تھی۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو تھا وہ اتنی آپ کو نکاح کرنے کی اور آپ کو ازواج کی رکھنے کی جو تھی وہ آپ کو اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح جو تھے وہ تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح اصلاح معاشرہ کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح جاہلانہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح قبائلی عداوتوں اور تعصبات کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک جاہل قوم کو مہذب بنانے کے لیے جو ضرورت تھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تربیت، تو اس وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ کو مختلف خاندانوں کی، مختلف قبیلوں کی، مختلف تہذیبوں کی اور مختلف جو ہے وہ تمدن کی عورتوں کی اور مختلف عمروں کی عورتوں کی سے آپ جو ہے وہ نکاح کی اجازت دی، تاکہ جو ہے وہ یہ تنگی آپ کے اوپر نہ رہے کہ آپ نے جو پیغام پہنچانا ہے وہ آپ اس طرح سے پیغام نہ پہنچا سکیں۔ یہ مصلحتیں جو تھیں وہ اس بات کی متقاضی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے، اور یہ ہمیں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اسلام سے دائرہ اسلام سے باہر جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں اس بات کا، اور وہ اس بات کو بہت ایشو بناتے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر اس کو سمجھنا، اس مصلحت کو، ان مصلحتوں کو اور ان کی ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم خود ان کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کسی دوسرے کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیں، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور بڑے علم والا۔ اس آیت سے مقصود جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانگی زندگی کی الجھنوں سے نجات دلانا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے اختیارات دے دیے کہ یہ ازواج مطہرات میں سے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں آپ کریں، تو پھر اس بات کا کوئی امکان نہیں رہا کہ یہ مومن خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح پریشان کرتی، یا وہ آپس میں مسابقت اور رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الجھنیں پیدا کرتی ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ اختیار پا لینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج کے درمیان پورا عدل فرمایا، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی، اور باقاعدہ باری مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ہاں تشریف لے جاتے اور سب سے یکساں برتاؤ کرتے تھے۔ یہ روایات جو ہیں وہ بخاری، مسلم، نسائی اور ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان سب سے ثابت ہے کہ آپ نے آپ کو جبکہ آپ کو یہ مطلب اس حق حاصل تھا کہ آپ ان کے ساتھ جیسے چاہیں رہیں، ان کو جدا کر دیں یا ان کو بلا لیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی طرف سے عدل و انصاف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے، یعنی اگر کسی ایک بیوی کی باری ہے اور کسی دوسری کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے اجازت لے کر اس کے پاس جاتے تھے۔ ابو بکر جساس عروہ بن زبیر کی روایت نقل کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو ترجیح نہ دیتے تھے، اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی روز اپنی سب بیویوں کے ہاں نہ جاتے ہیں، مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا تھا اس کے سوا کسی دوسری بیوی کو چھوتے تک نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت بھی دی کہ آپ باریوں کی تقسیم ترک کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے باریاں مقرر کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنی ازواج پر نوازش تھی کہ اس کے باوجود آپ نے ہر چیز ان میں تقسیم کر رکھی ہے۔ اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے تمام ازواج مطہرات سے برابری کا سلوک کیا، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ اور اسی طرح مرض الموت میں جب آپ کے لیے نقل و حرکت مشکل ہو گئی تو تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں جو تھے وہ مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے عدل و انصاف کرنے کے بعد آپ فرماتے تھے، اے اللہ تعالیٰ، یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور جو میرے بس میں نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کرنا۔ ابو داؤد سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں، نہ اپنے پاس بلائیں نہ رات بسر کریں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں مقرر فرمائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں کہ آپ نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کی بجائے ان کی دلجوئی کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان کو دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آپ ان کو دیں وہ اس پر راضی رہیں، اور اور وہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے جو معاملات تھے کہ انہوں نے جو اس دنیا کے اوپر ترجیح دی آخرت کو، اور انہوں نے وہ راضی رہیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ہمیشہ عدل و انصاف قائم کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر احسان ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ دلوں کے حالات اور ان کے رجحانات سے خوب واقف ہے۔ دل میں جو بھی خیال گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے۔ یعنی ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے ان میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی ہے یقیناً اگر کسی نے دو شادیاں کی ہیں یا تین ہیں تو یقیناً سب بیویوں کی محبت جو ہے وہ دل میں یکساں نہیں ہوتی، کیونکہ دل پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان جو مساوات ہے وہ باری میں، نان نفقہ میں اور دیگر ضروریات زندگی میں تو ضروری ہے، جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت بھی نہیں فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ جو اللہ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جاننے کے ساتھ ساتھ بہت بردبار ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جو انسان اپنی طرف سے کرے وہ پورا انصاف کرے، وہ پورے عدل سے کام لے، کہ دلی محبت اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ ہو بھی تو وہ دلی محبت جو ہے وہ امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو،
وہ کسی اور کی دل آزاری کا باعث نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مطلب ان تک یہ آیت جو ہے وہ اس کا مفہوم نہیں، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک، کہ جب تک ہم یہ پڑھیں گے قرآن، ہم اس کو سمجھیں گے، تو ہمیں ان آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری. پھر آیت نمبر 52 کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جو آپ کی لونڈیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح نگران. اب پچھلی آیات کے نزول کے بعد تو ازواج مطہرات میں دنیا کے اسباب، عیش و راحت اور اس سب کے مقابلے میں تنگی کے باوجود، غربت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئیں کہ تنگی اور ترکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گی اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں گی. اور اس پر بھی وہ خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برتاؤ بھی ان کے ساتھ چاہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلوک کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو اللہ نے یہ صلہ دیا کہ ازواج مطہرات کی قدر دانی فرمائی، انہیں دنیا و آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا. اب ان پر انحصار کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جو سلوک مطلب کرنا چاہیں، کہ آپ ان کو اپنے قریب رکھیں یا دور رکھیں، ان کو اس پر خوش رہنا چاہیے. اور جب وہ خوش ہو گئی اس پر، تو ازواج مطہرات کی قدردانی کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا، اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انحصار کرنے کا حکم کیا، اور ان ازواج کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنے سے آپ کو روک دیا. یہ ازواج مطہرات کا اکرام تھا، اور آپ کو یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ آپ ان ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. اس آیت کریمہ کی بنا پر وہ طلاق اور شوقنوں سے محفوظ و معمون ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ اور ان کے درمیان کبھی جدائی نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے ان کے جو آپ کی لونڈیاں ہیں، یعنی کہ آپ کے لیے پھر لونڈیاں حلال کی گئیں. اور یہ جو لونڈیاں حلال ہیں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حلال. اب یہ آیت جو ہے وہ اس امر کی صراحت کر رہی ہے کہ منصوبہ بیویوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی تمتع کی اجازت، اور ان کے لیے تعداد کی قید نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اسی طرح کا مضمون سورہ نساء میں بھی، سورہ مومنون اور سورہ معارج میں بھی ملتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت وہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ مملوکہ عورتیں یعنی کہ لونڈیاں جو ہیں وہ ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت میں یہ گنجائش ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ بے حساب لونڈیاں اور خرید لیں اور اسے عیاشی کریں. لیکن چونکہ اب وہ ان کی تعداد اس لیے مقرر نہیں کی گئی کہ اس وقت جو وہ لڑائیوں میں گرفتار ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی معین نہیں ہو سکتی، اس لیے قانوناً اس امر کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ لونڈیاں رکھی جا سکتی. شریعت نے یہ سارے قواعد انسانی حالات اور ضروریات کو محفوظ رکھتے ہوئے انسانوں کی سہولت کے لیے بنائے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ انسان کی تمام ضروریات سے بھی واقف ہے. پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا، کمال نگرانی کرنے والا ہے. وہ سارے امور کا علم رکھتا ہے، وہ سب امور کا نگہبان ہے. وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ایسی حالت میں اپنے پاس بلائیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ خود کے اعلیٰ درجات نصیب. جزاک اللہ خیر. آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری محنتوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.